میرے آقا فرماتے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ملٹیپلیکیشن دیکھیں، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں، یعنی جو چاہتا ہے کہ مجھ پر رحمتوں کی برسات ہوتی رہے، میں گھر سے نکلوں تو رحمت کی سیکیورٹی میں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمت نازل ہوتی رہے۔ مگر اس حدیث پاک کا جو اگلا پارٹ ہے نا از مور بیوٹیفل، سبحان اللہ۔ اے پیارے آقا نے 100 کی لمٹ تک تو کیلکولیشن عطا فرمائی، مگر آگے فرمایا کہ ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ You understand the meaning of that؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیچھے وہ جنت میں جائے گا، میرے غلاموں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ آقا فرما رہے ایسے ساتھ جائے گا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ نے صفوں میں اعلان سنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے۔ ہم اپنے برابر والے نمازی سے کاندھا ٹچ کرتے ہیں، اٹ مینز ہی از ویری نیکسٹ ٹو می، بالکل برابر میں ہوتا ہوں۔ جب بھی کاندھا ٹچ ہوتا ہے اللہ اکبر، آقا فرما رہے جنت میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر کیوں نہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں درود پاک کو انوالو کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال آج جس موضوع کو ہم نے چوز کیا ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور بات شروع کرتے ہیں بخاری شریف کے ایک نہایت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعے سے۔ یہاں میں چھوٹا سا ایک مدنی پھول دے کر آگے نکل جاؤں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا۔ اچھا، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، احادیث کی کتابوں میں سینکڑوں واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنائے۔ بالکل اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیں تو مور دین 100 سٹوریز آف قرآن ہے، 100 سے زیادہ قرآن کے واقعات ہیں۔ تو اس سے سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ ہم انسان ہیں، اور ہیومن بینگ کی یہ سائیکی ہے، یہ ہماری نفسیات ہے کہ ہم واقعہ سن کے بعد جلدی سمجھ لیتے۔ ماجرا کچھ یوں تھا، میں اس واقعے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا 3 دوست تھے، وہ سفر پر گئے، اور جب سفر پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں رات ہو گئی، تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کی۔ آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے، ہم کہیں ٹریول پر جائیں، بائی روڈ جائیں، دنیا میں کہیں بھی ہوں، رات گزارنی ہو تو موٹیل، ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں، کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے، اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں، اٹ مینز thousands years ago، اتنی پرانی بات ہے۔ تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے، کوئی کیو ڈھونڈتے تھے، اور وہیں جا کر رات گزار لیتے۔ ایسے ہی کیا، وہ تینوں دوستوں نے ایک غار ڈھونڈا، صفائی کی، اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں، صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں۔ اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے، لوکیشن شیئر کر سکتا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھئی یہاں پھنسا ہوا ہوں ذرا ریسکیو کرو۔
उस जमाने में ऐसा होने का मतलब ये था कि लाइफ इज क्लोज नाउ, खत्म, अब भूखे प्यासे मरना ही है, किसी को पता ही नहीं हम कौन सी जगह पर है, कौन बचाने आएगा। तीनों दोस्त सोचने लगे कि अब होगा क्या। देन दे डिसाइडेड कि यूं करते हैं, मर तो लगता तो ऐसा ही मर ही जाएंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं और बारी बारी हम तीनों अपनी जिंदगी का कोई ऐसा अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं जो हमने ऐसा किया है कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह उसे कबूल फरमा चुका और अल्लाह उस अमल की वजह से हमें इस गार से निजात दे दे। पहले दोस्त ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर दुआ करता है कि या अल्लाह, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे खानदान में एक लड़की थी, मुझे वो पसंद भी बहुत थी, और एक बार उस लड़की ने मुझसे मदद मांगने आई, उसको किसी प्रॉब्लम में वो थी, मुझसे कोई कर्जा वगैरह लेने आई, तो मुझ पर शैतान गालिब हो गया। मैंने कहा पैसे तो दे दूंगा मगर तुम्हें मेरे साथ बुरा काम करना पड़ेगा। लड़की बड़ी मजबूर थी, कहने लगी ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो, मैं जरूरतमंद हूं, मुझे मेरी मदद कर दो। तो वो शख्स कहता है या अल्लाह, मेरे पास काबू भी था, कंट्रोल भी था, वो लड़की राजी भी हो गई थी, मगर बेचारी ने कहा मुझे कि अल्लाह से डरो, ऐसा ना करो। अल्लाह, उस वक्त मेरे दिल में तेरा खौफ आया, मुझे कोई देखने वाला नहीं था, अल्लाह फकत तेरी रिजा की खातिर मैंने उस लड़की को छोड़ दिया। ऐ मेरे मालिक, अगर वो अमल मैंने तेरी रिजा के लिए किया था तो मेरे मौला हमें इस मुसीबत से निकाल दे। वो चट्टान जो है वो थोड़ी सी ऑटोमेटिकली अल्लाह की रहमत से सिरक गई, मगर इतनी नहीं सिरकी कि वो ये तीनों दोस्त जो हैं ये बाहर निकल सकें। और ये मैं वाकया आपको हदीस पाक का और बुखारी शरीफ का सुना रहा हूं। अब बात करते हैं दूसरे दोस्त की। उसने हाथ उठाया, कहता है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं काम काज करके रात देर से आता था तो मैं अपने वालिदैन को सबसे पहले बकरियों का दूध निकाल के पेश करता था और उसके बाद मैं अपने बच्चों को दूध पिलाता था। अल्लाह, एक रात ऐसा हुआ कि मैं आया, रात को देर हो गई, दूध निकाला, माँ बाप के कदमों में गया तो मेरे वालिदैन सो गए थे। ए रब्बे करीम, मैं सोच में पड़ गया कि वालिदैन सो गए तो बच्चों को कैसे पिलाऊं। अदब तो ये कहता है कि माँ बाप को पहले पिलाना है। बच्चे कहते रहे बाबा जान हमें भी पिलाएं, हमने कहा नहीं। मैं माँ बाप के किनारे खड़ा रहा सारी रात, मैं वालिदैन के बिस्तर के पास खड़ा रहा कि जब माँ बाप की आंख खुलेगी उन्हें दूध पेश करूंगा। ऐसा ही हुआ, जब माँ बाप उठे तो मैंने माँ बाप को दूध पेश किया, फिर अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह, वो जो मैंने खिदमत की थी अपने माँ बाप की, अगर वो खिदमत तेरी रिजा के लिए की थी तो मेरे मौला आज हमको इस गार से निकाल दे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, वो पत्थर थोड़ा सा और सिरक गया मगर इतनी जगह ना बनी कि वो तीनों निकल सके। अब तीसरा दोस्त, उसने हाथ उठाए, कहते या अल्लाह, एक बार एक मजदूर आया था मेरे पास और उस मजदूर ने मेरे पास मजदूरी की और अपने पैसे लेना भूल गया। वो तो चला गया, मैंने उसके पैसे संभाल के अलग रखे, बल्कि अपने कारोबार में एक छोटा सा शेयर जो है, कारोबार का एक छोटा हिस्सा उसके पैसों से करना शुरू कर दिया। बहुत अरसे के बाद उस मजदूर की याद आया उसे, वो आया मुझे कहने लगा साहब याद है कुछ अरसा पहले आपके पास आया था, मजदूरी की थी, थोड़े पैसे मेरे बाकी हैं। वो शख्स कहता है या अल्लाह, मैंने उससे कहा कि ये जो सारा रेवड़ है ना, बकरियां जानवर, ये सब तेरे हैं। कहते मेरे कहां से हो गए, मेरे थोड़े पैसे थे। तो वही थोड़े पैसे कारोबार में लगाए थे, इतने बढ़ गए हैं, ले जा, सब तेरा है। वो बड़ा खुशी खुशी वो जानवर लेकर चला गया। मेरे मौला, अगर वो मेरा अमल तेरी रिजा के लिए था तो अल्लाह जब हमें बचा ले, इस गार से निकाल दे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते वो पत्थर और सिरक गया और ये तीनों शख्स उस गार से बाहर आ गए। अब इस वाक़े से इतना कुछ सीखने को मिलता है, अल्लाह अकबर। सबसे पहली बात तो मैं एक इश्क वाली और एक अकीदे वाली भी क्लियर कर दूं। है बहुत शैतान है ना, मिसकंसेप्शंस बड़े डालता रहता है दिमाग में। इन तीनों लोगों ने अल्लाह की बारगाह में अपने नेक अमल का वास्ता पेश किया। ऐसा ही है, जो उन्होंने खुद कोई नेकी की थी उसका वास्ता, उसका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया। और ये वाकया सुना कौन रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम। किसको सुना रहे हैं? सहाबा किराम को। कौन सी किताब में है?
بخاری شریف میں، ٹھیک ہے، اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا، اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا، اس جگہ سے یہ نکل آئے. تو میرا سوال یہ ہے، ہم گناہگار، ہم سیاہ کار، سراپا خطا کار، ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کرے وہ رب قبول فرما لے، تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں، عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں، اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھ سے مصیبت ٹال دے، صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دے. سیکنڈ جو دعا تھی، اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی تھی. کیسی خدمت کی؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. ماں باپ کی جو خدمت ہے نا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ ہے، یقین کرو یو آر سو لکی. رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں، پھر اور کیا چاہیے؟ ان کی دعائیں بھی ہوں، ان کا دیدار بھی ہو، افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا پڑتا ہے. ایسا نہ کرو، یہ ہے تو ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو. کتنی بڑی ہستی ہیں. ذرا سوچو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا، حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے، ماں باپ تو گھر میں ہے نا، بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. ہائے ہائے ہائے، گھر میں ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا؟ ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا، ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے. لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں اور ماں باپ ناراض ہے نا، تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے، پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات کو، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا. ماں باپ کی دعائیں لیجئے. خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. یہ راضی تو رب راضی. اگر یہ ناراض ہوگا، اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے، اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ بکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے، پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو، ریڈی، تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر آتا ہے کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں نہیں ابو نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے تھوڑے پیسے دے دے، یہ تو میرے ہیں، آپ نے کیا کمایا تھا؟ میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہیں. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے، معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں، موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے.
اب سوچے نا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا، ابو آپ نے تو نوکری کی، میں کاروبار کرتے بڑا ہوا، سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے، آپ تو غریب پیسے والے تھے، پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا، آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے، باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھے، نوالے کھلائے تھے، لباس پہنایا تھا، انگلی پکڑ کر چلایا تھا. کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں. ارے وہ تو یہی کہتا رہا، بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے. اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے، تھوڑی عزت مل گئی، تھوڑا مقام مل گیا، تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے. کبھی نہ کرنا یہ. بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو، وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا، ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہوں نا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے، میری ماں میرے والد، یہ سب آپ کا ہے. یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دے دو. لیکن بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی چیزیں، یہ میری ہیں، یہ میں نے کمائی ہیں. نہ کریں ایسا. خدا را ماں باپ کی دعائیں لیجئے. ماں باپ راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ ناراض ہے نا، پلیز دنیا میں منا لو. چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں خوب دعائیں کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں. میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے نا، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر لے کے دیتے. وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا دو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے. دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا. مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا. وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو. عید آئے گی، ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے. اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ تو آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں. تو بچوں کا یہ کام ہے، جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں. تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے. ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے حساب میں، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا. یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا. استغفر اللہ. آپ یاد رکھنا، یہاں دے دو. جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکے گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا. 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہ بھی 3 پیسے کے بدلے. ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو. کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں. آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے ہی نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائیں اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں. ورنہ قیامت کے دن آج کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا. وصول کر سکتے تو کر لو،
बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। इनको पता नहीं है कि एक दिन आना है जब मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरिबान होगा। जब अल्लाह मजलूम के साथ होगा उस वक्त पता चल जाएगा। कभी जिंदगी में किसी पर जुल्म मत करना, किसी की हाय मत लेना। मैं आखिरी बात करके अपने बयान को कंक्लूजन की तरफ लाता हूं कि जिस भाई को ऐसा लगे ना कि यार बनी बनाई बिगड़ रही है, एवरीथिंग गोइंग वेरी स्मूथ, कारोबार भी अच्छा था, फैमिली भी मजे में थी, सेहत भी बड़ी अच्छी थी, एवरीथिंग गोइंग वेरी वेल, यार अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, सेहत भी डिस्टर्ब हो रही है, घर में अच्छा खासा प्यार था, लड़ाइयां होना शुरू हो गई हैं, कारोबार भी गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जब लगे ना बनी बिगड़ रही है तो चेक कर लेना किसी की हाय तो नहीं ले ली। हाँ, मजलूम होता कमजोर है मगर उसकी पुकार अर्श तक जाती है। अगर उसने हाथ उठा लिए ना तो बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। दुआएं लेने वाले बनो, हाय लेने वाले ना बनो। काम ऐसे करो कि तुम कहो ना लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हो, या अल्लाह इसकी खैर कर दे, ये हमारा ख्याल करता है, अल्लाह तू इसकी मुश्किलें आसान कर दे। ऐसी जिंदगी गुजारो, मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे। मगर इधर बंदा कहता है मेरे आगे पीछे गार्ड, मेरे ताल्लुकात, मुझसे कौन पहुंच सकता है, तुझसे कोई नहीं पहुंच सकता। मगर रब की लाठी बेआवाज है, उसका हिसाब जब होगा, जब तुझे पता चलेगा। तो जिंदगी में कभी किसी का हक ना मारना, ये दुआ सिखा रही है मुझे और आपको कि उस बंदे ने उस अमानत को बचा के रखा और कितना बढ़ाकर वापस लौटाया। तो खुदारा कितना ही बड़ा मकाम आपका क्यों ना हो जाए, किसी गरीब आदमी का भी हक हमारी तरफ नहीं, डर जाया करें यार मेरा कोई ले जाए खैर है, मेरी तरफ किसी का नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल ये तीनों बातें आपने याद रखनी है, ये तीनों दुआएं याद रखनी है कि पहले ने क्या किया, अल्लाह देख रहा है इसलिए गुनाह छोड़ दिया, दूसरे ने माँ बाप का अदब किया, और तीसरे ने अमानत को प्रॉपर लौटाया। ये तीन वो औसाफ हैं, ये वो तीन काम हैं, अगर आपकी जिंदगी में दाखिल हो गए, आपके सामने भी चट्टान आ जाए, आपके सामने भी तूफान आ जाए, मेरा रब वो चट्टान भी हटा देगा, वो तूफान भी टाल देगा। अच्छा, आखिरी बात, इस पूरी जो गुफ्तगू थी, ये पूरा वाकया था, इसका मेन सेंट्रल आइडिया क्या था कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, हदीस पाक है, दुआ मोमिन का हथियार है। फंस जाओ ना, परेशान हो तो अल्लाह से मांगो ना। हमारा प्रॉब्लम ये, हम सब से मांगते, हम रब से नहीं मांगते। हम कितनी बड़ी भी मुसीबत में आ जाए रब की बारगाह में सर नहीं झुकाते। हालांकि रब की शान देखो, कुरान में रब फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। अच्छा कमाल देखो, दुनिया में हम किसी से एक बार मांगे ना, यार मदद कर दो, अच्छा भाई ले लो, थोड़े दिनों बाद यार वो खत्म हो गए, थोड़ी और चाहिए, यार अभी तो दिए थे फिर आ गए, चलो ले लो। तीसरी बार, इसकी तो आदत हो गई है मांगने की। चौथी बार बंदे का मोबाइल ही ब्लॉक, नंबर ही ब्लॉक। ये है दुनिया है। 2-4 बार मांगो तो दुनिया वाले नाराज हो जाते हैं। मेरे रब की शान देखो, अल्लाह फरमाता है जो जितना मांगता है उतना मुझे पसंद आता है। कसरत से दुआ मांगने वाले को रब राजी होता है। उसकी शान देखो, जो उससे नहीं मांगता वो उससे नाराज होता है। फिर भी हम दुनिया के पीछे भागते हैं जिस रहमान के खजाने भरे हुए हैं, जो सारी दुनिया को अता फरमा रहा है, हम उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। तो दुआ में कंजूसी ना करें, हमेशा मांगे और दिल से मांगे, रच के मांगे। वो करीम है, वो मांगने वाले को पसंद करता है, और दुआ ही है जो आपकी बड़ी बड़ी मुसीबतें टाल देगी। मगर यहां प्रॉब्लम क्या है, दुआ मांगने भी तो नहीं आती, दुआ मांगनी भी है और फौरी कबूल भी करवानी है। यार आज मांगी अभी तक नहीं हुई कबूल, घंटे गिन रहे होते लोग। देखिए 2-3 बातें समझ लें। दुआ, हदीस पाक का मजमून है, दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो जो आप मांगे वो मिल जाता है, या बंदे का कोई गुनाह माफ कर दिया जाता है, या एक रिवायत में यह भी आता है कि कोई बला आ रही होती है वो टाल दी जाती है, या उस बंदे के लिए कोई ऐसा सवाब कयामत के दिन जमा कर दिया जाता है। रिवायतों के अल्फाज है, बंदा कयामत के दिन जाएगा तो पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा, कहेगा या अल्लाह ये मैंने तो नहीं की थी,
کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. اتنا ثواب، اتنا اجر. اٹ مینز وین ایور وی میک دعا، ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا، وہ انسان جو ہوتا ہے نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے. تو یہ بات آج سمجھ لو، بہت بڑی مسکنسپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے، ہم نے تاک رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہوئی. ہیں کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو، میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے، 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا. ہیں میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی، عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو، آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فلو ہو اسے، اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. ہاں بتائیے پلائیں گے؟ ہیں وہ رو رہا ہے، نہیں نہیں مجھے کھانا ہے، آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر پہ بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو یار، بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا. تم والد ہو، تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے، رونے دو اسے، اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے، وہ نہیں دے رہا، کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے، رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی، جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے، پلاٹ لینے جاتے ہیں، سودا ہو گیا تو بڑے خوش، نہیں ہوا تو موڈ آف، یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے، یہی میرے لیے بہتر ہے، تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ، نہیں بنے گا تو سما الحمدللہ. ریلیکس رہو گے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے. تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے، اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے، وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال، مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے، آپ کی دکان کی سیل 10,000، کل بھی 10,000، تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں، سیل تو بڑھ نہیں رہی، دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیل نہیں بڑی لیکن باہر نکلنا تھا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں بندے پر بلا اترتی ہے، دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے، انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا، یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت تھی؟ بھروسہ تو کرو رب پر، ہر وقت دعا مانگو، دل سے مانگو، گر گڑا کے مانگو، یقین سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک آخری وسوسہ، وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں، آج کے بیان کا آخری وسوسہ، پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے. یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، میرے کام بنتے نہیں، میں مانگوں تو ملتا نہیں. میرا ایک دوست ہے ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، سارے کام اس کے الٹے، مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ترقی ہے اس کی، تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا، انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے میں اتنی عبادت کروں، اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں، اس کو مل ہی جا رہا ہے. اب سنو حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر
غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے، وہ کتنا خوش ہیں، ان کو پرسکون بھی ہے، اور ان کے جناب باغات بھی ہیں، تو موسم بھی اچھا، چہرے بھی اچھے، سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے۔ اس کے لیے کافروں کے لیے تو ایک حدیث سن لو، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی، کافر کے لیے قید خانہ ہوگا۔ اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے، تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں۔ اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب کوئی فاسق، حدیث کا مضمون، جب کوئی فاسق، فاجر، کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کا پکارنا پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے، ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ تو پلیز جلدی نہ مچایا کرو، اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے، مگر دعا سے نہ بھاگا کرو، رچ کے دعا کیا کرو، گر گڑا کر دعا کیا کرو، اور جس کو کہتے ہیں نا فوکس سے مانگا کرو۔ دعا بھی مانگتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں۔ یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا ملازم کھڑا ہو، آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تمہارا بچہ، تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے، تمہیں برا لگتا ہے۔